یا 2 کلو آٹا ہے جی یا اس کی جو قیمت بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جس علاقے کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر بعض شہروں کا ریٹ آپس میں مطابقت نہیں کرتا، جی کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مفتی صاحب نے فطرانہ 340 بیان کیا ہے، دوسرے نے 300 بیان کیا ہے تو ان کا آپس میں لڑائی ہو گئی یا اختلاف ہو گیا، جی جی ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے حساب سے جو ان کے علاقے کے اندر آٹے کا ریٹ تھا، گندم کا ریٹ تھا، اس حساب سے انہوں نے اپنا فطرانہ بیان کر دیا جی ہے۔ جی ہم نے اصل میں 340 کو یا 300 کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کم از کم جو فطرانے کی مقدار ہے وہ 2 کلو آٹا ہے یا 2 کلو گندم ہے، جی جی وہ بنفس نفیس وہ ادا کر دیں یا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ جی جی اب قیمت کے اندر اگر بالفرض کسی علاقے کے اندر آپ تو 300 کی بات کر رہے ہیں یا 340 کی بات کر رہے ہیں، اگر کسی علاقے کے اندر 100 روپے کلو کے حساب سے گندم بکتی ہے جی یا جی آٹا 100 روپے کے حساب سے بکتا ہے، جی تو اس علاقے کے حساب سے جو جن کے اوپر فطرہ واجب ہوگا وہ 200 کے حساب سے نکالیں جی گے، ان جی کا فطرہ ادا ہو جائے فطرہ گا۔ ہو جائے، ادا ہو تو جائے گا۔ اگر کسی علاقے کے اندر ریٹ بہت زیادہ اپ ہے، وہاں پہ گندم یا اس کا آٹا 500 روپے کلو کے حساب سے سیل ہو رہا ہے، جی جی تو وہاں پہ 300 کے حساب سے فطرانہ کفایت نہیں کرے گا، جی جی بلکہ وہاں 1000 کے حساب سے فطرانہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اصل میں ہم نے ان متعین اشیاء کو دیکھنا ہے جو احادیث میں مقرر کر دی جی گئی جی ہیں، اس اشیاء کے مطابق جو بندہ جس علاقے کے اندر رہتا ہے یا جس علاقے کے اندر موجود ہے، وہاں پہ اس کا جو بھی ریٹ ہوگا اس جی جی حساب سے اس کی وہ ادائیگی کر دے تو وہ شخص بری ذمہ ہو جائے جی گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ فطرانے کی رقم میں اگر